اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی کے جو سلیقے سکھائے اور آداب سکھائے، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک معاشرتی جاندار چیز بنائی ہے۔ معاشرہ کہتے ہیں جب چند لوگ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں تو اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ یہ زندگی جو لوگ مل جل کر گزارتے ہیں، ان میں بھی بنیادی کردار میاں بیوی کا ہوتا ہے، جو بعد میں وہی ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور یہ میاں بیوی آئندہ نسلوں کی تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں جب یہ ماں باپ بنتے ہیں۔ اللہ نے یہ نظام اسی طرح قائم فرمایا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یہ لوگوں، تم اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ اللہ کی قدرت سے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، حضرت حوا کو پیدا کیا۔ وہ بغیر ماں کے اللہ نے پیدا کر کے دکھایا۔ یہ اللہ کی قدرت، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر کے دکھایا، بغیر ماں کے حوا کو پیدا کر کے دکھایا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا۔ اس میں تو اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا اور ضابطہ یہ بنایا کہ میں نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر میں نے اس سے اس کا جوڑا بنایا، حوا کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے، آدم اور حوا سے، اتنے کئی ارب انسانوں کو پیدا کر کے دکھایا۔ اتنا طاقتور ہے وہ اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرے سے ڈرتے رہا کرو، یعنی میری بات مان کر چلو، صرف خوف تو نہیں کھانا، اللہ سے ڈرنے کا یہی معنی، جسے تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ نافرمانی سے بچنے کا کیا مطلب؟ کہنا مان کے زندگی گزار لیں اللہ کی، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کرو، ٹھیک ہے کر لیں۔ اللہ کہتا ہے یہ نہ کرو، نہ کریں۔ چنانچہ اللہ نے میاں بیوی کو بھی سکھایا کہ نکاح کے بعد کی زندگی میں، جس کے مقصد اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا مقصد بتایا، جوڑے بنانے کا مقصد بتایا، یہ میاں بیوی کی زندگی کا مقصد بتایا۔ کوئی فلسفی، کوئی بڑا مفکر، کوئی بڑا اسکالر اگر آپ کے سامنے کوئی زندگی کے مقصد بیان کرے نا، میاں بیوی کی زندگی کے، تو آپ اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی ریسرچ ہے، آپ کی یہ تحقیق ہے، لیکن ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ لیکن جب اللہ میاں بیوی کی زندگی کا مقصد بتائے تو وہاں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے بنانے کا مقصد بتایا، اور یہ جو جوڑے اللہ بناتا ہے نا، آپ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتے تلاش کرتے ہیں، اور جتنے والدین یہاں سن رہے ہیں، خواتین بھی سن رہی، مرد بھی سن رہے ہیں، جو ماں باپ ہیں، ان کے بھی جوڑے بنے تھے۔
تو ہمارے یہ جو بزرگ بیٹھے اتنے سارے، یہ اکثر یہ جملہ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ یہ 100% بات ٹھیک ہے، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ ہم صرف تلاش کرتے ہیں، تلاش کر کے منگنی کر دیتے ہیں، نسبت کر دیتے ہیں، رشتہ کر دیتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ جب ہو جاتا ہے نا، یہ اوپر یہ جوڑا بنا ہوا تھا۔ اور یہ جو اللہ جوڑے بناتا ہے نا، اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ آپ کے کسی انسان کے ذہن میں اگر کسی ہستی کی قدر ہو نا، قدر، اور وہ اپنی نشانی آپ کو دے، تو انسان اس نشانی کو کتنا سنبھال کے رکھتا ہے۔ جو طلبہ اساتذہ سے محبت کرتے، کبھی استاد 10 روپے دے دیتا ہے انعام میں۔ میں 50-60 سال کے استادوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہتے میں نے 10 روپے آج تک وہ سنبھال کے رکھے، میرے استاد صاحب کی نشانی۔ بوڑھا ہو گیا۔ جب انسان کے دل میں قدر و منزلت ہوتی ہے تو انسان پھر اس نشانی کی قدر کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ جو جوڑے اللہ بناتا ہے، اس کو اللہ نے قرآن مجید میں اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ سورہ روم کی آیت 21، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائیں۔ کسی جن وغیرہ کو آپ کے ساتھ نہیں لگایا جوڑا بنانے کے، انسان کو۔ من انفسکم، تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اور جو جوڑے اس نشانی کی قدر نہیں کرتے نا، ٹھیک ہے بیوی آ گئی، ٹھیک ہے شادی ہو گئی، وہ ساری زندگی بے سکونی میں رہتے، جو اللہ کی نشانی کی قدر نہیں کرتے۔ انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ شادی کیا چیز ہے۔ اور اس شادی کے اللہ نے 3 مقصد بتائے اس آیت کے اندر۔ یہ آج نوجوان بچے اور بچیوں کو بڑا سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ والی بات بٹھا کے سمجھائیں۔ ماں باپ کا وقت تو گزر گیا، گزر رہا ہے، اب یہ 3 مقصد سمجھائیے، شادی کیوں ہوتی ہے، کیوں کرتے ہیں شادی۔ خالق نے بتایا اسی آیت میں، سورہ روم کی آیت نمبر 21۔ بچوں کو پڑھ کر اس کا ترجمہ سنائیں، شادی سے پہلے، شادی کے بعد بھی بار بار سنائیں، بیٹا زندگی کا یہ مقصد ہے، تم پتہ نہیں کیا سمجھتے، کیونکہ نوجوان تو شادی کو کھیل تماشا سمجھتے، کھیل تماشے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ عبادت ہے، حالانکہ یہ عبادت ہے۔ اللہ نے حکم دیا نا نکاح کرو، شادی کرو، گناہ کی زندگی نہ گزارو، تو اللہ نے حکم دیا تو عمل کریں گے، تو یہ عبادت ہے نا۔ اس عبادت کو کھیل تماشے کے ذریعے ادا کرنا ہے، ڈھول ڈمکے، ناچ گانے، رقص، سارے بےہودہ لوگ جمع ہوئے، کوئی پردے کا خیال نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ اس عبادت میں برکت دے گا، اس میں خیر ڈالے گا۔ ہم اللہ کے کہنے کو پر عمل کریں اور ساری نافرمانیاں اس کے اندر اللہ کے حکم کے خلاف سارے کام کریں، اللہ اس میں برکت ڈالے گا، اللہ اس میں سکون ڈالے گا۔ بھول جائے اس چیز کو۔ اس لیے عبادت کو ادا کریں اس کے حکم، اس کے کہنے کے مطابق جس نے اس کو عبادت کہا ہے۔ اور عبادت سے بڑھ کے اپنی نشانی کہا ہے۔ اللہ کی نشانی کو اس طرح
बेहुदा तरीके से पेश करना अल्लाह की निशानी। जोड़े क्या कर रहे हैं? इन जोड़ों का जहन बनाइए, जहन बनाइए। ये आप नेक काम कर रहे हैं, इस नेक काम के अंदर, इस नेक काम के अंदर अल्लाह की नाफरमानी ना हो, फिर देखें वो जिंदगी कैसी, फिर वो मकसद हासिल होंगे जो अल्लाह ने 3 मकसद बताए जोड़े बनाने के इसी आयत में। आज बच्चों को समझाइए, नौजवान बच्चे और बच्चियों को, शादी क्या होती है। जो खालिक ने 3 मकसद बताए इस आयत। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए। क्यों बनाए? खालिक कहता है, मैंने क्यों बनाए? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम इससे सुकून हासिल करो। लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने इसको सुकून के लिए बनाया। और ये इंसान इस जिंदगी को, शादी के बाद की जिंदगी को बेसुकून बनाता है खुद अपने अमल से। तयशुदा बात, अल्लाह ने तो जोड़े को सुकून के लिए बनाया, वरना अल्लाह ये जोड़ा बनाता ही नहीं। अल्लाह ने जोड़ा बनाया सुकून के लिए। नंबर 1, समझाएं बच्चों को, हर वो काम करें जिससे सुकून हो, कोई काम ऐसा ना करें जिससे बेसुकूनी हो। अभी वो मैं बातें बताऊंगा इंशाअल्लाह, किन बातों से फिर बेसुकूनी होती। एक एक बात जो हमारे घरों के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, जिससे ये जोड़ों के रिश्ते तबाह हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से सुकून क्यों तबाह होता है। नंबर 1 मकसद जोड़े बनाने का, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम सुकून हासिल करो। तो अल्लाह ने तो जोड़ा बनाया इसलिए था कि सुकून हो। ये बेसुकूनी आती है इंसान के अपने अमल की वजह से, अपने कौल की वजह से, अपने कौल और फ़िल की वजह से। उस कौल और फ़िल की भी निशानदही होगी। नंबर 2, दूसरा मकसद, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दा, और अल्लाह ने वजअल, जाला में हुआ ज़मीर राजे अल्लाह की तरफ। वजअल बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, तुम दो के दरमियान अल्लाह ने मवद्दत को पैदा किया, कल्बी मोहब्बत को पैदा किया। इस मोहब्बत को नफरत में तब्दील करता है ये जोड़ा और इसके घर वाले अपनी हरकतों की वजह से। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैंने जोड़ा शादी कर दी है, शायद तुम्हारा जोड़ा बना दिया है, अब निकाह हो गया, अब ऐसे काम करो जिससे आपस में मोहब्बत हो जाए। आयत का तर्जुमा बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा अब जोड़ा बना दिया है, अब ऐसे काम करो जिससे मोहब्बत हो जाए। नहीं, अल्लाह कहता है वजअल बैनकुम मवद्दा, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत बना दी है। अगर अब इसको तुम नफरत में तब्दील करोगे, मोहब्बत में कोई कमी आएगी तुम्हारे अपने कौल फेल की वजह से। इंसान को सोचना होगा। अब ये कोई ऐसा काम ना करे, ये जोड़ा, ये मियाँ बीवी, ये माँ बाप इनके, ये घर वाले, ये बहन भाई, कोई ऐसा काम न करे जिससे मोहब्बत में कमी हो जाए, यानी नफरत न आने पाए। अब ये इनकी जिम्मेदारी है। किन चीज़ों से मोहब्बत ख़त्म होती है, किन चीज़ों से नफरत होती है, एक एक बात सामने आएगी अभी इंशाअल्लाह। आज इंसान समझ नहीं रहा, ये जोड़े नहीं समझ रहे। पढ़े लिखे काबिल डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी के माहिर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माशाअल्लाह काबिल पढ़ा लिखा लड़का लड़की, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे दरमियान नफरत कैसे आई, ये जिंदगी का सुकून कैसे खत्म हुआ। ये काबिल बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए कि वो कुरान से गाफिल हैं, सीरत तय्यबा से गाफिल हैं।
وہ سیرت طیبہ پڑھی ہے، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کی زندگی بنائی. اور اگر بے سکونی آ جائے نا کبھی تو پھر کیا کرنا ہے، وہ بھی سیرت طیبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتار چڑھاؤ بھی آئے. اگر وہ اللہ چاہتا تو ساری زندگی سیرت طیبہ میں آپ کو بالکل سموتھ نظر آتی، کوئی بھی نہ ہوتا، ہموار نظر آتی. ہماری رہنمائی کیسے ہوتی کہ اگر حالات بدل جائیں تو کیا کرنا چاہیے، بے سکون ہو جائیں تو کیا کریں، محبت میں کمی ہو جائے تو کیا کریں. دو مقصد ہو گئے شادی کے، جوڑا بنانے کے، نکاح کے بعد کی زندگی میں. نمبر 1 لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. نمبر 2 وجعل بینکم مودہ، اللہ نے اس کے درمیان، تم دونوں کے درمیان محبت کو پیدا کیا ہے. دیکھو اس کو، محبت کو کم نہ ہونے دینا. تیسرا مقصد ورحمہ، ورحمہ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے تمہارے درمیان رحمت کو پیدا کیا. اس رحمت کو زحمت بنانے کے لیے تمہارا کوئی قول ہوگا، تمہاری کوئی بات ہوگی، تمہارا کوئی عمل ہوگا، ورنہ اللہ نے تو رحمت بنایا تھا اس جوڑے کو. زحمت بنا ہے تو اس جوڑے یا اس کے گھر والوں کی کسی حرکت کی وجہ سے. یہ رحمت اگر زحمت میں بدلی ہے تو ہمارے عمل کی وجہ سے. 3 مقصد ہو گئے، سکون، محبت، رحمت. سکون، محبت، رحمت. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے ہاں جو آج کل شادیاں ہوتی ہیں اس میں سے یہ تینوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، نہ ماں باپ کی، پڑھے لکھے ماں باپ کی، نہ دلہا دلہن کی. ان کی توجہ تو ہوتی ہے کہ وہ کیسے ڈیکوریشن کیسے ہوگی، اور وہاں شادی کے اندر کیا ہوگا، اور کہ کہاں کہاں سے میوزک والے بلانے ہیں، اور کہاں کہاں سے رقص کرنے والے بلانے ہیں، اور کہاں سے جناب وہ ڈھولکی والا کون آئے گا، اور جناب وہ فلاں کہاں سے بنے گا، اور اتنے لاکھ روپے کا جوڑا کہاں سے بنے گا. وہ سکون حاصل کرتے ہیں 3-4 لاکھ کے جوڑوں کے اندر. وہاں سکون نہیں ہے، غلط جگہ سکون تلاش کر رہے ہیں، غلط چیزوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے. پھر سکون، یہ محبت شادی کے بعد کی زندگی میں یہ سکون کیسے حاصل ہوتا ہے، محبت کیسے باقی رہتی ہے، رحمت کیسے باقی رہتی ہے. بہت آسان سا جملہ، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کیجیے، یہ تینوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی. بات مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی. یہ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیجیے، یعنی اپنے فرض. اصل بات میں پتہ کیا ہے، جو فرض ہوتا ہے وہ ایک کی طرف نسبت کرے تو حق ہوتا، دوسرے کی طرف نسبت کرے تو فرض ہوتا ہے ایک ہی چیز. لیکن یہ عورتیں بھی حقوق کی بات کرتی ہیں، بیویاں بھی حقوق کی بات کرتی، مرد بھی حقوق کی بات کرتے، فرائض کی بات نہیں کرتے. میرا فرض کیا ہے، کاش ہے وہی چیز، صرف بالکل وہی چیز، وہی پوائنٹ. ایک کی طرف نسبت کریں تو حق، دوسری کی طرف نسبت کریں تو فرض. مثال دیتا ہوں، نکاح کے بعد پہلا جو فرض ہے شوہر کے ذمے اور جو بیوی کا حق ہے وہ ہے حق مہر. آسان سی مثال، وہ ہے حق مہر. نکاح کے بعد پہلا حق مہر، اور یہ شوہر کو ادا کرنا فرض ہے اور یہ بیوی کا حق ہے. میں نے ابھی عرض کیا نا، وہ ہے وہی چیز، لیکن ایک کی طرف نسبت کرے تو حق، دوسرے کی طرف نسبت کرے تو فرض. جس کے ذمے ہے اس کے لیے فرض، اور جس کے لیے ذمے ہے اس کے لیے حق. اور میں نے عرض کیا غلطی کہاں ہوتی ہے، حق مانگتے
فرض ادا نہیں کرتے. فرض تو زبان پہ نہیں آتا. میرا یہ فرض ہے میں یہ کروں گا، میرا یہ فرض ہے میں یہ کروں گا. نہیں، میرا حق ہے یہ دو. اس میں پہلا حق مہر. یہیں سے بے سکونی شروع ہوتی ہے. سارے کام کر لیں گے، دلہن کا جوڑا کیسا آئے گا، میچنگ کیسی ہوگی، فلاں کیسا ہوگا، ہال کون سا ہوگا، فلاں کس کس کو بلانا ہے، او مار کے اتنی تفصیلات ہوتی ہیں. اور جب نکاح فارم پر ہو کر آتا ہے نا تو پوچھتے ہیں حق مہر کیسا، تو اس وقت مشورہ کرتے ہیں حق مہر کتنا لکھنا ہے. اور اس فرض کے ساتھ جو تماشا کرتے ہیں، یعنی اس حق کے ساتھ، منگنی سے لے کر رشتہ ہونے سے لے کر شادی تک، ایسے لڑکے والوں کا منہ کھلا ہوتا ہے کہ بیٹی آپ کی آ رہی ہے، ظاہر ہے کراکری وغیرہ تو دیں گے اور فرنیچر تو دیں گے، آ کے گھر دیکھ لیں سائز وغیرہ کیسے، وہ فرنیچر کا وہ بھی آپ نے، کمرہ بھی آپ نے سیٹ کروانا ہے، اور فریج وغیرہ فریزر وغیرہ بھی دے دیں گے تو آپ کی بیٹی کو سہولت رہے گی. اور آج کل پاکستان میں گرمی بھی بہت ہو رہی ہے، تو اگر ایئر کنڈیشن بھی ہو جائے تو یہ ہے کہ آپ کی بیٹی سہولت سے رہے گی. اور بیٹا آپ کا جو ہے وہ دفتر آتا جاتا رہے گا، آپ کے یہاں بھی آتا. اگر موٹر سائیکل ہو جائے، میں نے بڑا بھی ہلکا بولا ہے، موٹر سائیکل مل جائے تو، ورنہ گاڑی. منگنی سے لے کر نکاح تک یوں منہ کھلا ہوتا ہے لڑکے والوں کا. اور جب ہم نکاح پڑھانے لگتے ہیں نا تو پھر پوچھتے ہیں آپ نے حق مہر نہیں لکھا، تو وہ کہتے ہیں حق مہر شرعی. پوچھتے ہیں وہ حق مہر شرعی کتنا، تو بعض آوازیں آتی ہیں آج بھی 32 روپے، بعض باتیں آتی ہیں 32 روپے حق مہر شرعی. منگنی سے لے کر نکاح تک شریعت یاد نہیں آتی. وہ کراکری، وہ سارا فرنیچر، وہ سارا کچھ، وہ ایئر کنڈیشن، وہ فریزر فریج، وہ ساری گاڑی واڑی موٹر سائیکل، وہ شریعت نہیں. اس وقت جب وہ لڑکے کے ذمے ہوتا ہے نا دینا، ان کے حق مہر اب دینا ہے نا، اب شریعت، اب شرعی حق مہر. ہمارے معاشرے کے وہ باتیں جن سے بے سکونی شروع ہوتی ہے، جب دینے کی باری آتی ہے تو شریعت. اور لڑکی بھی بس اوقات مطالعہ کر لیتی ہے، اس کو بھی شریعت یاد آ جاتی ہے شادی کے بعد. اپنے مطلب کی شریعت ساروں کو آتی ہے. آج کل پڑھی لکھی لڑکیاں پتہ کیا کہتی، دیکھیں یہ نان نفقہ جو ہے نا، یہ خرچہ ورچہ یہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں. یہ روٹی پکانا، کھانا پکانا، آپ کی ماں کی خدمت کرنا، باپ کی خدمت کرنا، اور سب کے لیے کھانا وانا پکانا، کپڑے دھونا، یہ شرعی طور پر میری ذمہ داری نہیں ہے. کیسی شریعت یاد آئی ہے بیوی کو؟ درست غلط ابھی بات اس پر آگے آرام سے. ابھی تو میں بتا رہا ہوں بے سکونی کہاں سے شروع ہوتی ہے. جہاں انسان اپنے حق کو طلب کرتا ہے، اپنے فرض کو نہیں پہچانتا، فرض ادا کرنے کی فکر نہیں کرتا، حق مانگتا ہے، وہاں سے بے سکونی شروع ہو جاتی ہے. رہا یہ کہ حق مہر شرعی کیا 32 روپے، تو یہ درست ہے کہ ہمارے اکابر، بعض اکابر کی کتابوں میں، کیونکہ بعض لوگ کتابیں اٹھا لاتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں مولانا یہ لکھا ہے 32 روپے آپ کے بزرگوں کی کتاب میں. بالکل ٹھیک لکھا. اصل بات بیچ میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق مہر کم از کم 10 درہم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر لاقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہوتا. 1 درہم چاندی کا، اس کا وزن ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی. 3 گرام 62 ملی گرام چاندی. 10 درہم کا وزن بنے گا 30 گرام 620 ملی گرام چاندی.
اب 30 گرام چاندی کا وزن اس دور میں جب بزرگوں نے کتابیں لکھی جہاں 32 روپے لکھا ہوا ہے تو وہاں واقعی 10 درہم چاندی اس وقت 32 روپے کی تھی. اس وقت 32 روپے کی تھی. بالکل ٹھیک لکھا بزرگوں کی کتاب میں. لیکن آج کا ریٹ جو چاندی کا ہے وہ 6500 روپے ہے تولہ. 6500 روپے تولہ آج کل بہت ایک دم بدل رہا، اتار چڑھاؤ چل رہا ہے. 6500 روپے تولہ، یعنی 11 گرام کے قریب. اور اس وقت وہ 10 درہم بن رہے ہیں کم از کم 17,000 روپیہ. اس وقت جو ریٹ ہے 10 درہم کا چاندی کا 17,000 روپیہ. وہ جو اس دور میں کتنا تھا؟ 32 روپے. یہ فیکٹس اینڈ فگر بڑے ذہن میں رکھیے گا. میں آگے بات کو بھی لے کر جا رہا ہوں. بے سکونی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ مرد حق مہر، یہ لڑکا حق مہر ادا کرنے کو تیار نہیں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق کیسا سکھایا تھا ادا کرنا. یہ تو فرمایا لا مہر لاقل من 10 دراہم کہ 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہوتا. لیکن جب اپنی بیٹیوں کی باری آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم جو حق مہر رکھا وہ ہے 480 درہم. 480 درہم. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر رکھا 500 درہم. 500 درہم. اسی کو نکاح فارم میں عام لوگ لکھ دیتے ہیں. کیا رکھنا؟ حضرت مارے فاطمی لکھ دی. پتہ نہیں ہوتا مارے فاطمی کیا ہوتا ہے. سنا ہو تو مارے فاطمی لکھ دی. پھر ان سے عرض کرتا ہوں نہیں، آگے مقدار بھی لکھے. مہر فاطمی لکھنے سے چونکہ آپ کے ذہن میں اس کی مقدار متعین نہیں ہے، آپ لکھیے یہاں کتنی بنتی ہے. 131 تولے 3 ماشے چاندی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق مہر. اب دیکھیے گا سیرت طیبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا حق مہر کیا رکھا، اپنی بیویوں کا حق مہر کیا رکھا. یعنی جب عورت ذات کا حق دینے کی باری آئی تو کیا کیا؟ 10 درہم کم از کم بتایا. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر 500 درہم، جس کا وزن بنتا ہے 1053 گرام چاندی، یعنی تقریباً 1.5 کلو چاندی. 500 درہم کی تقریباً 1.5 کلو چاندی. 131 تولے 3 ماشے. اور آج کل اس کا ریٹ آج کے 6500 روپیہ تولہ اگر لگائیں تو 500 درہم کا قیمت اس وقت آج کے ریٹ میں بن رہی ہے 8,53,000 مہر فاطمی. یہ ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ ایک دم بازار میں جا کر معلوم کر لیں گے اگر آپ کو بیسک پتہ ہو، بنیادی باتیں معلوم ہوں. کسی دکاندار سے پوچھ لیجیے ایک سنا سے 131 تولے 3 ماشے کا وزن کتنے پیسے بنتے ہیں. 8,53,000 روپیہ آج ہمارے فاطمی اپنی بیٹیوں کا حق کیا ادا کیا. 480 درہم اور 500 قریب ہو گئے، 20 درہم کم. تو ازواج مطہرات کا حق مہر بھی سمجھ میں آ گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ جو حق مہر ادا کیا گیا وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق دیکھیے گا بیویوں کا جب باری آئی تو سیرت طیبہ میں کیا ملتا ہے، کیا حق ادا کیا. کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ جو حق مہر تھا وہ تو اب 131 تولے 3 ماشے، 8,53,000 آج کا ریٹ. اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، قریش کے سردار کی بیٹی،
ان کا حق مہر جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق 4000 درہم، 4000 درہم۔ اور 4000 درہم کو جب آپ وزن میں کریں گے تو وزن بڑے غور سے سننا ہوگا، 12 کلو چاندی کے قریب۔ میں تولہ نہیں عرض کر رہا، 12 کلو چاندی کے قریب۔ اپنی بیوی کا حق مہر جب ادا کیا، ذہن میں آتا ہے کبھی کبھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا مال و دولت والے نہیں ہوتے تھے، اور وہ تو 1 درہم بھی رات کو صدقہ کر کے سوتے تھے۔ یہ ساری حدیثیں پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 درہم بھی رات کو ہوتا تو صدقہ کر کے سوتے تھے۔ سب سے زیادہ یہی حدیثیں سنائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ حق مہر ادا کیا حبشے کے بادشاہ نجاشی نے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے یہ حق مہر ادا کیا، 4000 درہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس لیے شریعت میں کہا جاتا ہے کہ کم از کم حق مہر تو 10 درہم، زیادہ زیادہ شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ لیکن آج شادی کے موقع پر بے سکونی کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ حق مہر پہلے سے مشورہ نہیں کرتے، کم از کم 1 ہفتہ پہلے بیٹھ کر ساری باتیں طے ہو جائیں۔ حق مہر ایک شرعی حق ہے، یہ فرض ہے شوہر کے ذمے، یہ حق ہے بیوی کا، اور یہ فرض اللہ نے قرآن میں قرار دیا، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم نے جان لیا جو ہم نے فرض کیا تمہاری بیویوں کے بارے میں۔ اور سورہ نساء کی آیت وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور تم اپنی بیویوں کو حق مہر خوش دلی سے دے دو، نہ بنائے بوجھ ذہن پہ۔ اچھا باقی سارے خرچے کر کے لاکھوں روپے میں، اب جب عورت کے حق کے دینے کی باری آئی تو 32 روپے شرعی حق مہر۔ یہ تو دین نہیں ہے، دین تو وہ ہے جو سیرت طیبہ سے سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر بے سکونی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ لڑکے والے یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم حق مہر ہو، اور لڑکی والے چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حق مہر ہو۔ اور اس وقت جملے بھی کیا بولتے ہیں لڑکی والے اپنے گھر کے اندر، نکاح کے موقع پر تو نہیں بولتے، گھروں میں جو باتیں ہوتی وہ کیا ہوتی؟ زیادہ سے زیادہ حق مہر لکھوانا ہے، اچھا تاکہ چھوڑنے سے پہلے سوچے، اس کے پاؤں میں زنجیری بنے یہ زیادہ سے زیادہ حق مہر۔ یہ ہمارا معاشرہ، لڑکی والوں کی سوچ، یعنی اللہ جوڑنے جا رہا ہے، اللہ جوڑے بنا رہا ہے، یہ توڑنے کی فکر ابھی سے کر رہے ہیں۔ جب چھوڑے تو کم از کم پاؤں میں زنجیر تو بندی وہ اتنے حق مہر کی۔ میں نے عرض کیا اللہ نے جوڑے بنائے سکون کے لیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، سورہ روم کی آیت 21 ذہن میں رکھیے گا بار بار، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، اس لیے جوڑے بنائے تھے، یہ توڑنے کے لیے نہیں بنائے تھے۔ اور اللہ جوڑنے والوں کو پسند کرتا ہے، توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ توڑ پیدا کرنے والے اور توڑ کی باتیں کرنے والے جو جوڑوں کے درمیان توڑ کرتے ہیں، ان کو سورہ اس کو بہت اچھی طرح حدیث قدسی ذہن میں رکھنی ہوگی۔ ایک سورہ روم کی آیت نمبر 21 کہ اللہ نے جوڑے کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اور حدیث قدسی جامع ترمذی کی ذہن میں رکھنی ہوگی۔ ہمیشہ رشتوں کو جوڑنے کی فکر کیجئے، توڑنے کا سوچے بھی نہیں۔ کیوں؟ حدیث قدسی سنانے لگا۔ عربی میں رشتے کو رحم کہتے ہیں۔ اسی سورہ نساء کی آیت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ارحام رحم کی جمع رشتہ دار،
اور رشتہ داروں کا بھی بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ جس بات پر میں بہت زور دے رہا ہوں کہ نہیں توڑنے کی کوشش کرنی، رشتے سوچ بھی نہ لائیں ذہن میں توڑنے کی، جوڑنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ حدیث قدسی، جامع ترمذی کی حدیث قدسی کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائیں اور وہ بات قرآن میں نہ ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس حدیث کا ایک الگ مقام ہوتا ہے، بڑا مقام ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، خلقت الرحم من الرحمن فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ومن قطعها بتته۔ ترجمہ کرنے لگا، سوچے بدلنے والی ذہنیت بدلنے والی یہ حدیث ہے، سوچے بدلنے والی، ذہنیت بدلنے والی حدیث ہے یہ والی۔ اللہ نے فرمایا خلقت الرحم من الرحمن، میں نے رحم کو، رشتے کو رحمان سے پیدا کیا ہے۔ اس میں بھی را حامیم، رحمان میں بھی را حامیم، رحم رشتے میں بھی را حامیم۔ خلقت الرحم من الرحمن، میں نے لفظ رحم کو، جس کا معنی رشتہ ہے، میں نے اس کو رحمان سے بنایا ہے۔ فمن وصلها وصلته، جو ان رشتوں کو جوڑ کے رکھے گا میں اس کو جوڑ کے رکھوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے من وصلها وصلته، جو رشتوں کو جوڑ کے رکھے گا میں جوڑ کے رکھوں گا اس کو بھی۔ ومن قطعها بتته، اور جو رشتوں کو توڑے گا میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھوں گا۔ یہ ہے بے سکونی، یہ ہے بے سکونی۔ خلقت الرحم من الرحمن، میں نے اس لفظ رحم کو، رشتے کو رحمان سے بنایا ہے۔ فمن وصلها وصلته، جو رشتوں کو جوڑ کے رکھے گا میں اس کو جوڑ کے رکھوں گا۔ خالق کا وعدہ ہے، جوڑنے کی فکر کریں گے اللہ جوڑ دے گا۔ ومن قطعها بتته، اور جو رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرے گا اللہ کہتا ہے میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا۔ اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، وہ معاشرہ جہاں رشتوں کو توڑا جاتا ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بندہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، وہ میاں بیوی ٹوٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری ذاتیں بکھر گئی، ٹوٹ کے رہ گیا ہوں مولانا میں، کیوں بولتے؟ اور اس میں پہلا حق مہر، یہ فرض۔ میں نے بتایا بے سکونی کیسے، آج کی نشست میں یہ بتایا کہ آج نوجوان بچے اور بچیوں کو سمجھائیں کہ یہ جو شادی ہو رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے، اللہ نے کیا بتایا۔ 3 چیزیں اللہ نے بنا دی ہیں تمہارے جوڑوں کے اندر، اب ان کو بچانے کی کوشش کرنا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، نمبر 1 سکون، نمبر 2 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی ہے، نمبر 3 وَرَحْمَةً، اللہ نے اس رشتے میں رحمت رکھ دی ہے۔ اب یہ 3 چیزیں، ایک سکون، ایک محبت، ایک رحمت، یہ اللہ نے 3 چیزوں رکھی ہیں۔ بیٹا بیٹی دیکھو، اب ان میں سے کسی میں کمی نہ ہونے دینا، اور اس کا پہلا معنی ہے حق مہر کا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنی بیویوں کو خوش دلی سے حق مہر دے دو۔ پہلے تو دیتے وقت کیا صورتحال ہوتی ہے وہ ساری میں نے تفصیل سے عرض کی، اور جب دینے کا وقت آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ دلہا کے دوست سمجھاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں آج بھی دلہا کے دوست سمجھاتے ہیں، دیکھو وہ حق مہر بڑا زیادہ لکھوا رہے ہیں، وہ شروع میں معاف کروا لینا، شروع میں معاف کروا لینا۔ وہ ٹیکنک بھی بتاتے ہیں، طریقے بھی بتاتے ہیں کیسے معاف کرنا ہے۔ جب دلہن کے پاس جاؤ تو جا کر کہنا کہ وہ حق مہر جو لکھا گیا حق مہر تمہارا، تو وہ تم نے زیورات کی صورت میں لینا ہے یا نقد صورت میں لینا ہے؟ ٹھیک، وہ شرما شرمی میں بیچاری شرمیلی، وہ کہے گی نہیں آپ ہی سب کچھ ہیں میرا، میں حق مہر لے کر کیا کروں گی، آپ ہی سب کچھ ہیں، بس آپ مجھے مل گئے تو کافی ہے۔ بس اس کے جواب میں کہہ دینا پھر تم نے معاف کیا، وہ کہے گی میں نے معاف کیا، بس خوش ہو جانا، معاف کر لی۔ یعنی عجیب و غریب مرد ہے کہ پہلی رات بیوی سے معافیاں مانگ رہا ہے، اور وہ بھی فرض کو ادا کرنے کے بارے میں۔ حق مہر معاف کرانا، یہ درست ہے کہ سورہ نساء میں آیت موجود ہے کہ اگر بیوی حق مہر معاف کرے تو معاف ہو جاتا ہے، بچوں بچیوں کو سمجھائیے، آیت موجود
فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ خالق نے بڑی باریک باریک باتیں بتائی۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، ترجمہ کرنے لگا، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر یہ عورتیں خوش دلی سے وہ حق مہر معاف کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم خوش دلی سے اس کو کھا لو۔ یہ بھی اللہ نے سکھایا۔ اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ سورہ نساء کی اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آج بچوں کو سمجھائیں یہ والی بات بھی، آیت بھی پڑھوائیں، ترجمہ بھی سمجھائیں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر تم خوش دلی سے یہ عورتیں معاف کر دیں، تمہیں حق مہر معاف کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو خوش دلی سے وہ کھا لو، کوئی بات نہیں، اللہ کہتا ہے۔ لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابتدائی دنوں میں، بڑے غور سے جملے سننے والے ہیں حضرت تھانوی کے، شادی کے ابتدائی دنوں میں، شادی کے بعد کے ابتدائی دنوں میں اگر بیوی سے حق مہر معاف کروائے تو وہ خوش دلی سے معاف نہیں ہوتا، وہ معاشرتی دباؤ میں ہوتی ہے۔ 1-1.5 سال کے بعد کوئی مائی کا لال 100 روپیہ معاف کروا کے دکھائے، جب بے تکلفی ہو جاتی ہے پھر حق مہر معاف کر کے دکھائے، ہاں پھر بھی معاف کر دے تو پھر آیت فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر ٹھیک ہے کھا لو اگر خوش دلی سے، لیکن خوش دلی تب جب بے تکلفی پیدا ہو جائے، کچھ وقت گزرنے کے بعد۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ترتیب سے ہم سیرت طیبہ سے چلیں گے اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا حق کس طرح ادا کیا، سکھایا کیا، کم از کم حق مہر کتنا، بیٹیوں کا حق مہر کتنا رکھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق مہر کتنا رکھا، اپنی بیویوں کا حق مہر کیا ادا کیا، زیادہ سے زیادہ حق مہر کیا ادا کیا، اور کس طرح اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں آج رشتوں میں سکون پیدا کرنے کے طریقے سکھائے۔ آئندہ نشستوں میں یہی بات عرض کرنی مقصود ہوگی کہ ہم سیرت طیبہ سے اب شادی کے بعد کی زندگی میں سکون، 3 چیزیں، سکون، محبت، رحمت کیسے حاصل کریں، اور ان تینوں میں کمی کس کس وجہ سے ہوتی ہے۔ آج کی نشست میں حق مہر کا جو حق ہے، جو بیوی کا حق ہے، شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ میں نے عرض کیا ان تینوں چیزوں کو پانا ہو کسی نے، اللہ نے تو وہی بتایا نا سورہ روم کی آیت 21 میں 3 مقصد ہیں شادی کے بعد کی زندگی کے، سکون، محبت، رحمت۔ یہ تینوں کیسے حاصل ہوں گے کہ یہ جوڑا ایک دوسرے کے حقوق فرائض ادا کرتا رہے بس، اور جہاں حقوق و فرائض میں کمی ہوگی وہاں بے سکونی آئے گی، محبت میں کمی آئے گی، اللہ کی رحمت اٹھتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت جو بغیر جوڑے کے ہیں نوجوان بچے اور بچیاں، اللہ ان کے نیک جوڑے عطا فرماتے ہیں، اور پھر ان جوڑوں کو اللہ مقصد زندگی جو اللہ نے بتایا اس کو حاصل کرنے کی توفیق دے دے۔ اور جتنے شادی شدہ جوڑے ہیں جن کی شادیاں بھی ہونے والی ہیں، اللہ ان کو یہ 3 نعمتیں عطا فرما دے، ایک سکون عطا فرما دے، ایک محبت عطا فرما دے، ایک اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہت دعا مانگا کیجیے سورہ فرقان میں جو اللہ نے سکھائی، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یا اللہ بچے اور بچیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اور ہمارے بچے بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ زندگی کو بامقصد بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بے مقصد اور گناہ کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم گھر تشریف لا چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کامل صحت عطا فرما دے۔ ان کے لیے محترمہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرما دے۔ اور یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب احباب میں سے جو جو بیمار ہے ایک ایک کی یا اللہ شفا عطا فرما دے۔
ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو کاروباری پریشانی میں مبتلا، رزق کی پریشانی میں مبتلا، یا اللہ حلال برکت والا رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ رحمتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ دلوں کو جوڑنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے کسی عمل سے، قول سے، فعل سے دلوں میں توڑ پیدا نہ ہو، ہمیں ایسا اچھا انسان بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو معاشرے میں نفرتوں سے کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، محبتوں کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔